بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت ایک یقینی امر ہے، لیکن وہ بات ہے وہ ایک غیبی معاملہ ہے، اس لیے اس پر یقین اور ایمان قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ منکرین قیامت ہر دور میں جو دلائل پیش کرتے رہے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کا سبق اسی موضوع پر ہے کہ منکرین قیامت کے ہر دور میں دلائل کیا رہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک الاعلی رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 81۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ قالو، ان ظالموں نے کہا، مثلا، ویسے ہی، ما، جو، قالا، کہا تھا، الاولون، پہلے لوگوں نے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسے ہی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان میں کرتے ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں، ثم قال مخبرا عن منکر البعث الذین اشبہوا من قبلہم من المکذبین، کہ پھر رب کائنات نے قیامت کا مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی اسی شبہ کا اظہار کیا جو اس سے پہلے جھٹلانے والے پیش کرتے رہے ہیں۔ اور وہ شبہ کیا تھا، اس پر تو انشاءاللہ اگلے سبق میں بات آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر امام رازی نے، کہ رب کائنات نے اس سے پہلے توحید کے دلائل وعدے کیے، اس کے فوراً بعد تذکرہ کر دیا عاقبت کا، آخرت کا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ تعلق یہ ہے کہ جس بد نصیب انسان نے توحید کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا، کائنات کی بدترین ذلت اس کا مقدر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آخرت کو اپنا ہدف بنا کے توحید کے راستے پر رہا، شرک کو ترک کر دیا، تو یقینی طور پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، بل قالوا مثل ما قال الاولون، کہ یہ جو دلائل پیچھے گزرے ہیں، یہ دلائل ان کی عقل کو جھنجھوڑتے ہیں، لیکن یہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ظالم کیا کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا اسی طریقے سے انکار کر رہے ہیں جس طرح
ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ ہر دور میں قیامت کے جو منکرین ہیں ان کے بنیادی دلائل ایک جیسے رہے۔ جس طرح اہل شرک ہر دور میں ایک ہی جیسی باتیں کرتے رہے نا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا اللہ کے ہاں وسیلہ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے جب قیامت کی باری آئے تو یہ ظالم کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد کو پتہ نہیں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ تفسیر وحدت تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، لقد سلك المكذبون بالبعث في العصور المتوالية ما سلكه الأولون الذين استنكروا البعث واستبعدوه، کہ قیامت کو جھٹلانے والے ہر دور میں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور ان کے بڑوں نے کیا کیا؟ قیامت کا انکار کیا، اور کیا کہا کہ ہماری عقل اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہ ایک انسان خاک ہو جائے، مٹی بن جائے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آنے والے سبق میں یہ بات آئے گی۔ تو یہ ان ظالموں کے دلائل ہر دور میں مشترکہ رہے ہیں، اور جیسے میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آج بھی اگر آپ اہل شرک کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کے دلائل کوئی نئے نہیں ہیں، صدیوں سے یہ دلائل چلتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا کہ بل قالوا ای قال الاولون، جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے یہ کہا مثل ما قال الاولون۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی شبہ کی گنجائش تو نہیں ہے، کیونکہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، لیکن جب انسان تقلید میں اندھا ہو جائے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے، اور بظاہر مخاطب کفار مکہ ہے، اور الاولون سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، اور اسی طریقے سے دیگر لوگ جو ہر دور میں آخرت کا انکار کرتے رہے۔ تفسیر روح البیان، تفسیر المراغی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ رب کائنات نے جو دلائل قیامت تک کی انسانیت کے سامنے رکھے، انہوں نے ان دلائل کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ اللہ تعالی ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان ظالموں نے ہر دور کی سب سے بڑی دلیل پیش کی، اور میں آپ کی خدمت میں بارہا دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میرے اپنے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، بڑے قریبی عزیز ہیں، ان کے ساتھ جب دین کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے وہی انگوختہ دہرایا کہ آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہمارے بڑے وہ غلط ہی تھے؟ اب یہ ایک ایسی بات ہے معزز خواتین و حضرات کہ ہمارے پاس اس جاہلانہ بات کا کوئی جواب نہیں، تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں نہیں کرتے، بلکہ دلائل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.